الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم تجاوز عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلنا من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، میں نے اپنے تمام مشائخ جو مجمع نگار سے وابستہ ہیں، جو کراچی میں تھے، اور بعض لوگوں کو میں نے دبئی میں جو دبئی میں موجود ہیں ان کو بھی میں نے اپنے ساتھ واٹس ایپ پہ لیا تھا۔ باقی دیگر ممالک کو مجھے لینا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اور لوگ اپنے وقت میں مصروف ہوتے ہیں، تو ممکن نہیں تھا کہ سارے بیٹھ کے ایک ہی وقت میں وہ ساری باتیں سن سکیں۔ اجلاس ہمارا ہوا اور یہ تقریباً 10:30 بجے رات کے شروع ہوا اور رات کے 2 بجے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ اجلاس آپ تک کو میں پہنچانے کے لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ میں آپ تک بآسانی پہنچا دوں گا، مگر یہ ہے کہ اتنا بڑا اجلاس آپ لوگوں کے لیے دیکھنا اور پھر یہ تمام چیزوں کا سمجھنا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک خاصا وقت چاہیے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ پھر جو اس کا ایجنڈا ہے اجلاس کا، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کر جو ہے میں آپ تک وہ پہنچا دوں، کیونکہ وہ پورا اجلاس ہم نے تو ریکارڈ کیا ہے، مگر وہ ظاہر ہے کہ اتنا طویل تو مناسب نہیں رہے گا۔ تو بہرحال آئیے اس اجلاس میں کیا کیا چیزیں ترتیب پائیں اور ترتیب پانے کے لیے کیا کیا چیزیں کے حوالے سے ہمارا ذہن بنایا گیا اور ذہن بنا، تو اس کو سنتے ہیں۔ دیکھیے پیارے محترم اسلام بھائی، میرے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور اس کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت غور کرنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اطاعت، کہ اطاعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ جو کام جس وقت دیا جائے اس کو اسی وقت کیا جائے، تو وہ کام اپنی کامیابی کامرانی کی منزلوں کو چھوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب دین اسلام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے دنیا میں تشریف لایا، تو اس کے تمام جو احکامات تھے وہ یکدم مسلمانوں پر جو ہے وہ نازل نہیں کیے گئے۔ آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو دعوت دی گئی اسلامی دین کی، وہ توحید کی دعوت تھی، اور جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس طرح بتدریج جو ہیں لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور اس وقت تک یہ ہے کہ کوئی احکام جو ہے وہ نازل نہیں ہوا سوائے
ان دو کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جو ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں وہ آیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ آیا کہیں. تو بھی میں قرآن پاک کی آیتیں سرچ کر رہا تھا تو تقریباً 15 جگہ تو یہ میں نے دیکھ لیا، اور اس سے کہیں زیادہ بھی ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے. مگر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر صحابہ کرام کا ذہن بنایا تو وہ پہلا جو تھا وہ اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا، یہ ذہن دیا گیا تاکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم دیں تو یہ تمام صحابہ کرام، تمام اہل ایمان جو ہیں اس کو فی الفور اسے قبول کر لیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی اعتراضات کے، بغیر کسی انتشار کے. تو الحمدللہ میرا رب چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو ہے وہ بڑی ہی حکمت سے جو ہے وہ نازل فرمایا. تو یہ تمام جو حکمتیں ہیں یہ سب ہمارے اپنے لیے بھی ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے کاموں کو آسان کریں جتنا ہو سکے، کیونکہ وہ مالک کے کائنات ہے، وہ تو کن کہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے کن کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو حکمت سے ہی چلنا، اور دین اسلام جو ہے وہ حکمت کے ذریعے ہی جو ہے امت تک پہنچا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز فرض ہوئی، قربانی واجب ہوئی، فرض حج ہوا، فرض حج جو ہے فرض ہوا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ رمضان کے روزے اور دیگر احکامات جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسی طرح جب یہ سارے معاملات ہونے لگے تو پھر فقہ کا علم بھی جو ہے وہ سامنے آتا گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے دین کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم بالائے کرم حاصل کرنے کے لیے، اور پیارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر بننے کے لیے، ہمیں بھی یہ تمام چیزوں کا کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت سے اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اور پھر ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے کاموں میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ طریقت کے حوالے سے کہ طریقت میں انسان کو مقام و منازل، سلوک کی منزلیں وہ ان 3 راستوں سے ملتی ہیں. وہ راستہ ہے محبت مرشدی، عقیدت مرشد اور اطاعت مرشد. یہ تینوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب یہ تینوں چیزیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اطاعت گزاری کے ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے، اور میرا رب عز و جل جو ہے وہ انہیں اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اور خفیہ نہیں نوازتا بلکہ اس کا آشکار ہو جاتا ہے، اس کی رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، جس کو ہم عین الیقین کی آنکھ سے جو ہے بخوبی دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کافی
ذہن بنایا اور ذہن دیا اس حوالے سے، اور یہ ذہن میں آپ سب کو بھی دیتا ہوں، میری ان باتوں کو صرف سننے کے حد تک نہ رکھیں بلکہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ مجھ سے اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ جہاں ہم چل کر سلوک کی منزل حاصل کر معرفت الہی، معرفت رسول حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کی تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ پاکستان میں ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کراچی میں موجود تو پھر کراچی سے باہر ہیں۔ تو جو کراچی سے باہر ہیں تو ان کا کراچی آنا مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو باہر ہمارے لوگ ہیں موجود ہیں ان کا میرے پاس آنا یہاں مشکل ہے۔ تو ان تمام روابط کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے چینل امت کا بھلا ہے۔ واٹس ایپ کی صورت میں بھی ہم اپنے پیغامات کو حاصل کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خالی ظاہر ہے کہ جب مشائخ اور ایک مرید، ان میں فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو مشائخ ہوتے ہیں اور جو مرید ہوتے ہیں، وہ مرید ہوتے ہیں اور وہ بھی مشائخ ہیں، مگر مشائخ کا مرید سے درجہ تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خلافت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ مزید لوگ جو ہے وہ روحانیت کو پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور پھر لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ارادت مندوں میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو میرے ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے مقام پر کچھ تربیت حاصل کر طریقت کی، شریعت اور طریقت کی تربیت حاصل کر کے جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دیں۔ یہ داڑھی کے بال تو سفید ہو چکے ہیں، قبر کس وقت جانا پڑ جائے کچھ نہیں پتہ، موت تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اور اس پر ظاہر ہے کہ وہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر ہم اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکیں۔ اب یہ ہے کہ جو کراچی میں حضرات ہیں ہمارے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ خاص مشائخ کے اوراد و وظائف مختلف ہوتے ہیں، اور ایک عوام کے جو ارادت مند کے جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو مشائخ ہوتے ہیں ان سے مجاہدات کرائے جاتے ہیں، ان سے چلہ کشی کرائی جاتی ہے، ان سے کچھ مطلب یہ ہے کہ محنت کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ اس محنت سے کرنے سے جو ہے ان کو فیض و برکات زیادہ ملے، اور وہ فیض و برکات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اپنے لوگوں میں ٹرانسفر کرے۔ تو ان حوالوں سے میں نے یہ ترکیب یہ بنائی ہے کہ جو کراچی میں میرے ساتھ حضرات ہیں موجود ہیں، مرکز شاذلیہ، فاضلیہ اور سالانہ بڑی 11ویں کا مرکز، جامع مسجد فیض عطار جو فیضان عطار سے معمول ہے، اس مسجد کے اندر یہ تمام جو مشائخ ہیں یہ تشریف لائیں، کیونکہ یہ مستقبل کے مشائخ ہیں، ان کی تربیت ہوگی۔ اب جیسے جیسے یہ اپنی پڑھائی میں کامیاب ہوں گے اور امتحان میں کامیاب ہوں گے تو ان کی منازل آگے بڑھے گی، پھر ان کو باقاعدہ جو ہے مرید ہونے کی سند بھی دی جائے گی، وہ اپنے مرید بنا سکیں گے۔
تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ضروری وظائف اور ہیں وہ پڑھے جائیں، جو کہ کچھ چیزوں سے ہٹ کر ہوں گے، اور وہ طریقے سے تو ہٹ کر نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ بس ایک عام آدمی ہے کہ وہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، بس ختم، اور ایک جو خواص ہے اس میں محنت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے جو فیض عطار مسجد میں جو ہے وہ تمام مشائخ کو کہا کہ وہ وقت دیں، اور مسجد کے اندر ہی کوئی اپنی اپنی جگہ کے لیے ایک مخصوص مقام بنا دیں، اور مقام بنانے کا وہاں وہ بیٹھیں اور اپنے ورد و وظائف مکمل کریں، اور بے شک وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں۔ اب رہا کہ کراچی سے باہر کے حضرات، بیرون ممالک کے حضرات، اب ان کے لیے تو یہی ممکن ہے کہ وہ حضرات اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص کریں، اور وہ ہو سکے تو مصلی بھی مخصوص کر لیں، تسبیح بھی مخصوص کر لیں، ہو سکے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوشش کریں کہ وہ سب چیزیں ایک جیسی، یعنی مصلی جہاں بچھا رہے ہیں وہ مقام ایک جگہ ہو آپ کا، اور تسبیح ہو، اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا تعین ہے وہ بھی ضروری ہے، اور اس وقت آپ تنہائی میں رہ کر مطلب اللہ کا ذکر کریں، جو میں نے ذکر دے رکھا ہے آپ کو، لا الہ الا اللہ، اور اس میں ذات اللہ کا ذکر، یعنی 600 بار یہ اور 1000 بار اس میں ذات اللہ کا ذکر، وہ آپ اس میں کریں۔ مزید میں آپ کو دوں گا کہ آپ نے یہ بھی مکمل کر لیں، یہ بھی مکمل کر لیں، یہ بھی مکمل کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کے اندر پاورز روحانی پیدا ہوں گے تو پھر آپ کسی بھی ارادت مند کا یہ جو مسائل ہیں نا وہ پھر آپ احسن طریقے سے حل کر سکیں گے، اور اس کے کچھ جو بھی سائیڈ افیکٹ ہوں گے نا وہ آپ کے کسی بچے پر یا آپ کے گھر پر نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کوئی جگہ تعین کر کے اس کو مختص کر لیں، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر، اور کوشش کریں کہ کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں اپنے ذکر اذکار جو ہے کریں، اگر آ بھی جائے تو موڈ خراب نہ کریں، کوئی بات نہیں، مگر سمجھا دیں کہ آئندہ احتیاط کریں، جب میں بیٹھا ہوں تو ذکر کر رہا ہوں تو کوئی نہ ہو، کہ تنہائی میں جب ذکر ہوگا تو کام اچھا ہوگا۔ تو دوسرا ایجنڈا ہمارا، بلکہ تیسرا، کیونکہ ایجنڈا تھا وہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، یعنی ایک تو ہو گیا کہ اطاعت اور محبت مرشد، محبت محبت مرشد، عقیدت مرشد، اطاعت مرشد۔ اچھا، اطاعت تو ایک چیز آپ نے دیکھو گے شرعی طور پہ جو ہے ہمارے دیکھیں جب بندہ سفر کرتا ہے تو کسی کو امیر بنا لے، تو پتہ یہ لگا کہ جب ہم کسی کو امیر کسی کا بناتے ہیں اپنے لیے، تو اس کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر شیخ بھی تو آپ کا امیر ہے، اور اس کی اطاعت طریقت کے حوالے سے تو مرید پر فرض ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیے، اور خاص کر ان مریدوں کے لیے کہ جو خلافت کے منصب پر فائز ہونے والے ہوتے ہیں، اگر اسی میں وہ کمی کر دیں گے نا تو پھر وہ خلافت کے اہل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب دیکھیے ہم نے اب مزید جو بات کرنی ہے اس حوالے سے، اس اجلاس میں جو ہوئی وہ ذکر کے حوالے سے ہوئی۔ ہم سب نے ذکر کرنا ہے، اپنے وقت پہ کرنا ہے، اور اس ذکر کے لیے جو خاص کر جو کراچی میں ہمارے حضرات ہیں، تو ہمارے مشائخ کا یہ کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں، اور ان کو دعوت دے کر جو ہے نا ذکر کی محفل میں لے کر آئیں، کیونکہ جتنا ہم لوگوں کو بلائیں گے اس میں، تو امید یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ان سب کے دلوں کو منور فرمائے گا، اور یقیناً ان کی بھی بخشش ہوگی اور ہماری بخشش ہوگی۔ اور ہمارا ذکر کرنے کا ایک ظاہر ہے کہ دیکھیں انسان جو نا بڑا لالچی ہے نا، جب تک اسے کوئی لالچ نہیں دی جائے نا اس وقت تک وہ کچھ کرتا ہے۔ اور نیکیوں کا لالچی جو ہے وہ تو مومن کی صفت میں سے ایک ہے نا، یعنی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ مومن جو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یہ حدیث صفات ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے لیے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ذکر ہوتا ہے، ذکر ابدالی ہوتا ہے، 15 دن کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں کوئی تعویذ یا وظیفہ نہیں دیا جاتا، صرف اور صرف ذکر کی برکت سے جنہاں لوگوں کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ نے اس ذکر کی محفل میں شرکت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ کراچی سے باہر ہیں، یعنی بیرون ممالک میں ہیں، جدہ میں ہیں، بحرین میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، دبئی میں ہیں، اور انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اس ذکر کو براہ راست شرکت کریں اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہیں ہے تو بذریعہ چینل ہی آپ کی شرکت ہوگی، اس کے ظاہر ہے اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطلب اور کوئی تو راستہ نہیں ہے کہ میں تو وہاں نہیں ہوں آپ کے پاس۔ تو یہ 15 دن کے بعد ذکر ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کی نہیں ذکر ہے، تمام دنیا بھر میں جو لوگ ہیں ہمارے حلقہ احباب کے، یہ ان سب کے لیے۔ تو وہ چینل پہ جو ہے وہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ شرکت کریں، اور اس کے اندر لوگوں کو ترغیب بھی دلائیں اور بتائیں کہ اس میں دعا حزب البحر پڑھی جاتی ہے، صلاۃ ابن مشیش پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آسیب، بھوت اور یہاں تک کہ جادو کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو گلک میں پیسے بھی ڈالنے پڑیں گے آپ کو، اس سے ملاقات کا وقت بھی لینا پڑے گا آپ کو، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف آپ کو جو ہے آن لائن ذکر میں شرکت فرما لیں۔ اب رہا کہ آن لائن کا جو ذکر میں آپ لوگوں کی شرکت ممکن اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں ٹائم کچھ اور ہے، تو جدہ کا ٹائم کچھ اور ہے، تو امریکہ کا ٹائم کچھ اور ہے نا، کینیڈا کا ٹائم کچھ اور، تو ہر جگہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور کیونکہ ذکر ظاہر ہے کہ اسی حساب سے رکھا جاتا ہے، اسی جگہ کے حساب سے رکھا جاتا ہے کہ جس میں جہاں لوگ بآسانی سارے کے سارے جو ہیں پہنچ جائیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نے کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی متعلقہ حضرات ہوں گے آپ ان کو اطلاع کر دیں، ان کو میسیجز چلائیں ان کو کہ بھئی یہ ذکر ہوگا، اور اس کو اپنی سہولت اپنے ٹائم کے مطابق ضرور شرکت فرمائیں۔ اب اگر آپ یہ ہمارا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہوگا، فیس بک کے چینل پہ موجود ہوگا، تو آپ تمام حضرات جو ہے اس پر جو ہے شرکت کریں، اور اپنی سہولت کے مطابق جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ وقت ہے، اس وقت میں آپ اپنا وہ کام مکمل کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں آگے بڑھیں گی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ ہمیں آپ نے ذکر دیا، ہم تو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ذکر ہوتا ہے ہوم ورک، یعنی گھر پہ آپ ایک ہوم ورک کر رہے ہیں، اور پھر آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو اس ہوم ورک کا جو ہے وہ آپ نے جو کیا ہے وہ باقاعدہ اس کا امتحان ہوتا ہے،
اور جب امتحان ہوتا ہے اس میں جب آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور امید یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھا گریڈ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ملے گا. اور جب پیپر ہوں گے تو آپ کے گھر پہ نہیں ہوں گے بلکہ کلاس میں ہوں گے، اور کلاس میں ہوں گے تو پھر یقیناً آپ کو اچھے نمبروں سے نوازا جائے گا، اچھے گریڈ سے نوازا جائے گا آپ کو. اور جب آپ کا گریڈ آگے ہوگا تو پھر آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچیں گے. پھر آپ اس کو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں سب سوچ رہا ہوں وہ آپ کو بتا دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ ان کی کسی ولی سے ملاقات ہوئی. میں بھی اللہ کا ولی ہوں. جب ولی سے ملتا ہے تو پھر وہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اور ولی اگر عوام سے ملتا ہے تو عوام جیسا ملتا ہے، اور اگر کسی ولی کسی خاص سے ملے گا تو پھر وہ بات بھی گفتگو خاص ہی ہوتی ہی ہے. اللہ تعالیٰ میں ان خاص گفتگو میں مصروف رکھے تاکہ گناہوں کا تصور ہمارے پاس سے ختم ہو جائے نا. اگر ہم ان کاموں میں لگ جائیں صحیح معنوں میں، اگر یہ امان سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہم اس کاموں میں لگ جائیں تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ہم اپنے اس کاموں میں لگ جائیں ذریعہ مشہور. تو بہرحال وہ کہنے لگے جی ایک اللہ کا ولی دوسرے ولی سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں دیکھا نہیں. تو ٹھیک ہے بولو آج رات کو دیکھیے گا. اب جب رات کا وقت ہوا اور جب مشاہدات شروع ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل افروز، تمام صحابہ کرام بھی موجود، تمام اولیاء کرام بھی ایک ادب بادب موجود ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستین مبارک سے ایک بچہ نکلتا ہے، آپ اسے کھلاتے ہیں اور وہ صحابی کو دیتے ہیں، صحابی بھی کھلاتے ہیں. اس طرح وہ صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کو دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بتدریج دیتے ہوئے تمام اولیاء کرام کی گودوں میں وہ جاتے ہیں. اور جانے کے بعد جو ہے نا وہ کرتے کرتے وہ ان بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا. جیسے وہ بچہ ان کے پاس پہنچتا ہے ان کی داڑھی کے بال کھینچ لیتے ہیں. ان کو تکلیف تو ہوتی ہے مگر یہ صابر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ بات یاد رکھیے گا. ان کو کاٹ دو ان کو اف نہیں کریں گے یہ اللہ کے ولی، یہ ادب کو بخوبی جانتے ہیں. وہ پھر واپس جو ہے نا وہ بچہ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا اور وہ آستین میں غائب ہو گئے. جب دوسرے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. ویسے مٹھی میں انہوں نے دکھایا دیکھو یہ آپ ہی کے داڑھی کے بال تھے. اب اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کا ولی جو حضور کے آستین مبارک سے نکلتا ہے بچہ اور اس کو تمام صحابہ کرام اپنے دستے مبارک پہ لیتے ہیں. پہلے سرکار نے لیا، پھر سب نے، اور پھر تمام اولیاء کرام نے. تو اس اللہ کے ولی کا جو گریڈ ہے وہ کتنا اونچا ہوگا آپ اندازہ کر لیجیے. تو یہ گریڈ ایسے حاصل نہیں ہوگا خالی یہ کہ کوئی ہمارے واہ واہ کر لے تو بس تھوڑی سی ہم نے کسی پھوپھا کر دی تو واہ واہ کے اندر بس ہم خوش ہو گئے. تو ہماری منزل صرف یہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہماری منزل ابھی کافی آگے تک ہے اور ہمیں لے کے چلنا. ابھی ہماری سال عمر دیکھیں کتنی ہو گئی ہے. لوگوں نے تو 40-45 سال کے اندر معرفت الہی حاصل کر لی تھی اور ابھی تو ہم وہ حقیقتاً وہ تمام چیزیں حاصل ہی نہیں کر سکے. یہ بات تو ابھی تک ہمارے دلوں میں صلاحیت ہی نہیں کی اس بات نے کہ اگر ہم اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے خوف کے سبب ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائے، ہمارا دل تڑپ جائے، ہمارے ہاتھ کا پھپھا جائے. ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے. ایسا سبھی کچھ تبھی ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، جتنا نزدیک ہوں گے. اور یہ نزدیک ولایت والی نزدیکی ہے، وہاں سے 70 درجے والی نزدیکی نہیں ہے. وہ تو ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہاں جو نزدیکی ہے وہ کچھ اور ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر اپنی سہولت سے بذریعہ چینل جو ہے آپ جو ہے ذکر کی پابندی فرما لیں. کیونکہ یہ ہر مشائخ پر، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ہر ایک مشائخ پر جو ہے عوام دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر مشائخ پر فرض کی طرح ہے کہ اس کو فرض جانتے ہوئے
سارے کام چھوڑ کر اس کے لیے خصوصی وقت نکالیں. اور میں نے تو ایک طریقت کے حوالے سے ایک جملہ اختیار کیا ہے، سہولت. تو اس میں گنجائش ہے. گنجائش یہ نہیں کہ آپ اس کو ترک کر دیں اور ذکر کو نہ دیکھیں، نہ اس میں شامل نہ ہو، بلکہ یہ کہ آپ اپنی سہولت سے دیکھ لیں. اور وہ لوگ بھی یہاں پہ بھی دیکھ لیں اپنی سہولت سے، جو کراچی سے باہر ہیں یا کبھی ہمارے پاس نہیں آ سکے، وہ دیکھیں ضرور. چلیے آگے چلتے ہیں. طریقت کے حوالے سے جو کوئی بھی پیغام آپ کو آپ کے شیخ سے ملتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تمام مشائخ کو، تمام ارادت مندوں کو، تمام حلقہ احباب میں اس بات کا ذکر کیا جائے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے کہا جا رہا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اس پر گفتگو کریں گے تو اس بات کی جو ہے نا ایک اہمیت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگی، اور پھر وہ بندہ جو ہے اس عمل کی طرف نکلے گا. ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے نے سنا اور نکال دیا، ہم سنتے رہتے نکالتے رہتے. آپ دیکھیں نا دنیا بھر میں پیر عظام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اور اس طرح سے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ مت پوچھیے. اور زبردست بیانات، بہت زبردست نقطے بیان کرتے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بس سن کے پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو حقیقت یہ کہ شیخ کی کوئی بات ہے نا، مطلب وہ سن کر بھولنے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو دل میں اتارنے والی بات ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ عمل کرنا ہے، عمل کروانا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے آپ ان کو کہیں کہ اس پر عمل کریں. یہ بابا جی کا حکم ہے، یہ طریقت کا حکم ہے. اور میں نے آج ایک جملہ اختیار کیا تھا اس کے اندر سالانہ بڑی 11ویں کے اندر، طریقت 181. جہاں یہ بات آ جائے طریقت 181 ہے، یعنی یہی حکم ہے طریقت کا کہ یہ کام اسی طرح ہوگا. اب اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ اسی پہ کام کریں. تو جس سے الحمدللہ سالانہ بڑی 11ویں کا کام بالکل سموتھ اور بالکل بہترین انداز میں ہوا. اور چاہیں تو آپ اظہار تشکر کے اندر جو ہے نا لوگوں کے اس بارے میں اظہار آپ سن سکتے ہیں.